السلام علیکم ناظرین، احمان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ابرار۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن میں تحریک عدم اعتماد پر ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی چاہیے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہم 4 سال پورے کرنے کے قریب ہیں، آپ نے ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کہاں جانا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب اقوام متحدہ کے انسداد بدعنوانی کنونشن کے تحت پاکستان کا فوکل ادارہ ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ نیب ادارہ کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کو خاطر میں لائے بغیر بڑی مچھلیوں کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنا قومی فرض ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب قانون کے مطابق میگا کرپشن کے وائٹ کالر مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ نیب نے سینئر سپروائزری افسران کی اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نظام واضح کیا ہے۔ مسلم لیگ ضیاء کے صدر اعجاز الحق نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے مار کھا کر ڈر گیا ورنہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ تھا۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرا تعلق بہاول نگر سے ہے، اس لیے ساؤتھ پنجاب سے الیکشن لڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں ملایا، لانگ مارچ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان طاہر القادری کی طرح 20 سے 30 ہزار بندے اکٹھے کر لیتا ہے۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام نے کہا ہے کہ زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سید فخر امام نے ضلع سرگودا میں منعقدہ زرعی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت پنجاب حسین جہانیہ گردیزی، ممبر صوبائی اسمبلی شمیم آفتاب اور سیکرٹری زراعت پنجاب اسد الرحمان گیلانی نے شرکت کی، جبکہ فرانسیسی سفیر ڈپٹی کمشنر ضلع سرگودا اصغر جوہیا، وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی پروفیسر سلیم مظہر، ایڈیشنل سیکرٹری زراعت پلاننگ شہری ناز سمیت جبکہ محکمہ زراعت کے افسران کاشتکاروں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر شریک ہوئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے احمان نیوز۔